کو رونا سکھایا تو اللہ نے۔ مقصد کیا ہے؟ اب اس کو بھوک لگی ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کو رونا سکھا دیا، اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بچہ روئے گا، ماں دودھ پلائے گی، بچہ بولے گا، منہ کھولے گا، اس کے پیٹ میں کوئی چیز جائے گی۔ یہ علم جبلت ہے، اور علم جبلت سے اس کی زندگی کے تمام مسائل حل نہ ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو حواس خمسہ دے دیے۔ حواس خمسہ کے ذریعے انسان دیکھ کے پہچانتا ہے نفع مند چیز کو، نقصان دہ چیز کو، ہاتھ لگا کے محسوس کرتا ہے، زبان سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرتا ہے، اپنی قوت شامہ سے خوشبودار اور بدبودار چیز کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ نے حواس خمسہ دیے۔ ان حواس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن حواس خمسہ کے ذریعے جو علم انسان کو ملتا ہے وہ علم بھی یقینی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انسان دور سے دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی نظر آ رہا ہے، جب وہ قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے غلطی لگ گئی، یہ تو کوئی اور ہے۔ انسان کی نظر نے جو علم دیا تھا اس میں غلطی کا امکان باقی ہے، اور یہ حواس اس کے بعد ایک چھٹا ذریعہ ہے، عقل۔ عقل بذات خود علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ حواس کے ذریعے جو رپورٹ دماغ تک پہنچتی ہے عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غلطی پہ ہو جاتی ہے۔ کسی عقل مند انسان کی بات ایسی نہیں ہے کہ ہر بات اس کی حرف آخر ہو جائے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے کشف و وجدان کا۔ انسان اللہ کی عبادت کر کے اس کا مقرب بن جاتا ہے، اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ ایسے خیالات القاء فرما دیتے ہیں جو بالکل پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق کے دل کے ارادوں کو قرآن مجید بنا کے سونے محبوب پہ نازل فرما دیا، کیونکہ دل اتنا پاک اور صاف تھا۔ اس دل میں وہی بات اللہ ڈالتے تھے جو اللہ کو پسند ہوتی تھی۔ تو 10 آیات اللہ رب العالمین نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ارادے کو شریعت بنا کے سونے محبوب پہ نازل فرمایا۔ یہ کشف و وجدان کا علم ہے، لیکن یہ بھی علم حتمی اور یقینی نہیں۔ ہر انسان کی تمنا اور کوشش، سوچ یہی ہے، اس کی فطرت یہی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ہو، اس کا جو آئیڈیا ہو، اس کا جو نظریہ ہو وہ حرف آخر ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اس کے پاس علم یقینی ہوگا۔ اس کو اس کی تمنا کے مطابق جب علم یقینی ہو جائے تو پھر انسان جو بھی بات کرے گا اس کو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکے گا۔ ہر آدمی کی تمنا ہے کہ مجھے ایسا علم ہونا چاہیے کہ میں اپنی مبدا اور منتہا کو جانوں، اس کائنات کے آغاز اور انجام کو جانوں۔ جب انسان کی تمنا یہ ہوئی تو اللہ رب العالمین نے پکار لگائی، اے میرے بندے، اگر تو علم یقینی چاہتا ہے تو ایک ذریعہ ہے، ان حواس خمسہ کے بعد تیری عقل ہے، تیرا فہم ہے، تیری سوچ ہے، اس کے بعد کشف و وجدان کا ذریعہ ہے۔ ان کے ذریعے تو نے جو علم حاصل کیا، جو تو نے کتابوں میں پڑھا، جو تو نے استادوں سے سیکھا، اس کی بنیاد پہ تو حرف آخر بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے ایسا علم مل جائے جس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو تو وہ علم ہے علم وحی۔
جو اللہ رب العالمین کے پاس سے اللہ کے نورانی فرشتے لے کر کے ایک جماعت کی قیادت میں جبریل امین تشریف اور قلب اطہر پہ وہ علم نازل فرماتے ہیں، اس نبی کے سینے پہ جو بالکل پاک اور صاف اور شفاف ہے، اللہ رب العالمین نے جس کا انتخاب کیا ہے، جب وہ نبی بات کرے گا، علم کی بات کرے گا، جو بھی بولے گا وہ تیری کامیابی کا راز ہوگا، تیرے لیے حرف آخر بات ہوگی، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نبی کی ضرورت اسی وجہ سے پیدا ہوئی کیونکہ انسان کی تمنا تھی مجھے علم یقینی نصیب ہو جائے، اور وہ ایک ہی در سے مل سکتا ہے جس کو نبوت کا در کہا جاتا ہے۔ اس بات کی بنیاد پہ بہت سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ غیر نبی سے اس بات کی توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ ایسا علم کائنات میں پھیلا سکے جو حرف آخر ہو۔ تو جب غیر نبی سے علم نہیں مل سکتا تو پھر ہمیں کیوں اس پیارے محبوب سے محبت نہ کریں جو ہماری بھلائی کا، ہماری کامیابی کا، ہماری کامرانی کا ہمیں علم یقینی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایک ہی ذریعہ ہے نبوت کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام نبوت وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو علم یقینی نصیب ہوگا۔ اس مقام کے، اس درجے کے سوا آپ کو کہیں سے بھی علم یقینی نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی کیوں معصوم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو کائنات میں مرشد، قائد اور رہنما بنا کے بھیجنا ہے، اس کی نبوت سے پہلے والی زندگی، نبوت کے بعد والی زندگی، پوری کی پوری زندگی صاف، شفاف اور اتنی منزہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسی ذات کو کائنات کا آئیڈیل بناتا ہے۔ اگر نبی سے غلطی ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی غلطی کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو میں یہ کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کے سوا کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اگر معصوم عن الخطا کوئی ذات ہے تو وہ نبوت کا مقام ہے، درجہ ہے، منصب ہے۔ اب میں بتاتا ہوں نبی معصوم عن الخطا کیوں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور ایک دوسری حدیث میں ہے زمین کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی زرخیز زمین ہے، بنجر زمین ہے، شوریلی زمین ہے، اور جب آسمان سے بارش آتی ہے زرخیز زمین سے انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جو پتھریلی زمین ہے وہاں سے کوئی نباتات، کوئی فائدے والی چیز نہیں ملتی، اور جو بنجر زمین ہے وہاں بھی پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہو جاتا ہے، اور کوئی زمین کا حصہ ایسا بھی ہوتا ہے گندگی والا، بارش آسمان سے ایک ہی آئی لیکن اس بارش کے ساتھ کسی زمین سے تو سبزہ پیدا ہو گیا اور کسی حصے سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ بعین ہی انسانوں کی قسمیں ہیں۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے ان کی اصلیت مٹی رکھی۔ خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، لیکن حضرات انبیاء کو جو بنایا گیا ہے وہ جنت کی مٹی سے بنایا گیا۔
جنت کی مٹی پاک صاف، ظلمت و کدورت سے پاک، اس میں نورانیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات و انوارات ہیں۔ جب نبی کا خمیر، نبی کی اصل